سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف کارروائیوں میں 27 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نگران وزیر اعظم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس اسٹیشن پر دہشت گردی کے حملے کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے بزدلانہ حملوں سے سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے۔ نگران وزیر داخلہ نے ملک میں کھادوں کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان نے بصارت سے محروم افراد کے لیے شائع شدہ مواد تک رسائی سے متعلق مراکش معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی رکوانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ اور فلسطین کے مختلف علاقوں میں آج اسرائیل کی بمباری اور جارحیت کے نتیجے میں کم سے کم 30 افراد شہید ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف کارروائیوں کے دوران 27 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے مطابق درازندہ کے علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر ایک کارروائی کی گئی۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کا ایک ٹھکانہ تباہ کیا گیا اور 17 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ خفیہ اطلاع پر کلاچی کے علاقے میں کی گئی ایک کارروائی میں ہمارے فوجیوں نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 4 دہشت گرد جہنم رسید ہو گئے۔ تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے میں دھرتی کے 2 سپوتوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران ان کے قبضے سے اسلحہ، ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ آج الصبح 6 دہشت گردوں کے ایک گروہ نے درابند کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا۔ دہشت گردوں کی چوکی کے اندر داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی گئی اور انہیں دھماکہ خیز مواد سے، جن میں خودکش حملوں کے لیے بم بھی موجود تھے، لدی گاڑی سمیت بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ دھماکوں کے نتیجے میں ایک عمارت تباہ ہو گئی، جس سے کئی افراد جاں بحق ہو گئے۔ 23 بہادر فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ تمام 6 دہشت گردوں کو واصل جہنم کر دیا گیا۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور ہمارے بہادر جانبازوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابند میں سیکیورٹی فورسز پر دہشت گرد حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایسے بزدلانہ حملوں سے سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پست نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ غمزدہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے شہداء کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے حملے میں زخمی ہونے والوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کھاد کی ذخیرہ اندوزی اور اس کی مصنوعی قلت پیدا کرنے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا عزم کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی، وزیر توانائی محمد علی اور صنعت و پیداوار کے سیکریٹری کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبوں کے چیف سیکریٹری اور انسپکٹر جنرل پولیس کو انتظامی اقدامات پر عمل درآمد کے لیے 24 گھنٹوں کی مہلت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی طرف سے ایسے مافیات سے کسی بھی قسم کی رعایت نہ برتنے کی واضح ہدایات ہیں۔ انہوں نے مزید یقین دہانی کرائی کہ کھاد کی کسی قسم کی کوئی قلت نہیں اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ کھاد کسانوں کی دہلیز پر پہنچائی جائے گی۔
وزیر توانائی محمد علی نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت نے کھاد کی مقامی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ یقینی بنانے کے لیے پورے موسم سرما کے دوران کھاد کے کارخانوں کو فعال رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کھاد کے کارخانے اپنی مکمل استعداد کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ پاکستان نے بصارت سے محروم افراد کے لیے شائع شدہ مواد تک رسائی سے متعلق مراکش معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ صدر عارف علوی نے آج ایوان صدر اسلام آباد میں ایک تقریب میں معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ پاکستان کے اس معاہدے پر دستخط کے بعد شائع شدہ مواد کی بصارت سے محروم افراد تک مفت رسائی یقینی بنائی جائے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کے آغاز پر تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس تقریباً 400 سے زائد پوائنٹ سے اضافے کے ساتھ 66,000 کی حد عبور کر گیا۔ کاروباری اور تجارتی برادری پر اعتماد ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں اس مسلسل مثبت رجحان سے قومی معیشت مستحکم ہوگی۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں سمیت غیر ملکیوں کی باعزت اور محفوظ طریقے سے اپنے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز غیر قانونی طور پر مقیم 1,811 افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ اب تک 4,24,842 افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت آئندہ ماہ کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ 9 رکنی بینچ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں مقدمے کی سماعت کی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کو بنیادی حقوق سے محروم رکھے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت مقبوضہ علاقے کے لوگوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ انہوں نے حق خود ارادیت مانگنے پر کشمیریوں کو خاموش کرانے کے لیے بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی رکوانے کے لیے بین الاقوامی مداخلت پر زور دیا۔ مذہبی ہم آہنگی اور اسلامی ممالک کے لیے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ پاکستان اسلامی تعاون تنظیم سمیت تمام بین الاقوامی فورمز پر تنازع کشمیر کو اجاگر کرے گا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کے بارے میں بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد میں مضمر ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس آج نیو یارک میں ہوگا، جس میں غزہ میں انسانی بحران پر غور کیا جائے گا۔ 193 ارکان پر مشتمل جنرل اسمبلی کا اجلاس مصر اور موریتانیہ کی طرف سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کے نام ایک خط کے بعد طلب کیا گیا ہے، جس میں ان سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد نمبر 377 امن کے لیے متحد ہو جائیں کے نفاذ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فلسطین کے مختلف علاقوں میں جاری اسرائیل کی بمباری اور جارحیت سے آج کم از کم 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں انٹرنیشنل یونیورسل ہیلتھ کوریج ڈے کے سلسلے میں ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ہاکی جونیئر عالمی کپ 2023 کے کوارٹرز فائنل میں پاکستان اور اسپین کے درمیان میچ جاری ہے۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے میدانی علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک اور سرد، جبکہ بالائی اضلاع میں سرد اور جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں رات کے اوقات میں اسموگ اور دھند چھائی رہے گی، تاہم مغربی بلوچستان میں مطلع ابر آلود رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 20، کراچی 29، کوئٹہ 14، گلگت اور مظفر آباد 15، مری اور سری نگر 11، جموں 19، لیہ -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف کارروائیوں میں 27 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نگران وزیر اعظم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس اسٹیشن پر دہشت گردی کے حملے کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے بزدلانہ حملوں سے سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے۔
نگران وزیر داخلہ نے ملک میں کھادوں کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔